ایک واقعہ تاریخ نے اس کو نام دیا یوم الدار کا، یوم گھر کا واقعہ، وہ شورش، وہ شبخون، وہ حملہ جو گھر پہ گئے، مختلف الفاظ میں نے استعمال کیے مختلف تعابیر کو پیش کرنے کے لیے۔ ایک گھر پہ حملہ ہوا، کس کے گھر پہ حملہ ہوا؟ خلیفہ سوم کے گھر پہ حملہ ہوا۔ کس نے حملہ کیا؟ جی سارے اس میں زیادہ تر میجورٹی اصحاب کی تھی۔ ان کو کہا یہ باغی ہے، یہ واجب القتل ہیں، یہ کافر ہیں، ان کا دین سے ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی عجیب ہے تاریخ کا ستم۔ اگر خلیفہ سوم کے خلاف کوئی شورش کرے، کوئی حملہ کرے، کوئی بغاوت کرے، وہ باغی بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ لعنت اللہ علیہ بھی ہے، اس کا دین سے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر علی کے خلاف کوئی بغاوت کرے تو ہم سکوت اختیار کریں گے، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، یہ تاریخ کا وہ ستم ہے جو تاریخ نے کیا۔ اب ہم لوگ کیسے بیوقوف بنے؟ ہمیں کیسے بیوقوف بنایا؟ کہ یہ بیوقوف کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، بے وقوف، وقوف توقف سے ہے۔ تجوید کے قاعدوں میں اس قرآن میں دیا وقوف یعنی جہاں پہ آپ نے ٹھہرنا ہے، بے وقوف یعنی بنا وقوف یعنی اسٹاپ نہیں ہوتا ہے، سنتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ بے وقوف اسی کو کہتے ہیں جو رکتا نہیں، غور کر رہے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ بے وقوف ہے نا، بات سنی سبحان اللہ چلو بھائی آگے، بات سنی واہ واہ آگے بڑھ گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ بے وقوف ہے۔ یہ تو کہا کہ جی وہ یوم الدار جو واقعہ ہوا اس میں بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑے واقعہ ہمیں سوچنا چاہیے انسانیت کے ناطے کہ مولا علی نے کیسے کیسے کام کیے۔ اب ہم بھی غور سے سن رہے اور بیوقوف بن رہے ہیں۔ کبھی فرمائیے بسم اللہ۔ کہا کہ مولا علی نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کو حفاظت کے لیے بھیجا تھا، پانی کے مشکیزیں دے کے بھیجا تھا، جاؤ جا کے پانی پلاؤ۔ اور دروازے پہ ایک طرف دائیں طرف حسن کو کھڑا کیا، بائیں طرف حسن کو کھڑے ہو کے دفاع کرو۔ اللہ اکبر، واہ واہ، کیا مولا کی انسانیت، پسندانہ اقدام سے، بشر دوستانہ اقدام سے، واہ واہ۔ ایک سلوات پڑھوا، ایک نعرہ لگا نکل کے، واہ کیا ہسٹری سنائی مولانا صاحب۔ پتہ ہی نہیں ہوا کہ علم ہی نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایک من گھڑت کہانی جس کا اساساً روایات معصومین میں وہ تاریخ جو اصحاب ائمہ کی طرف سے پہنچی کوئی تذکرہ نہیں۔ حقیقت امر کیا ہے؟ جو علماء اہل بیت نے، جو عاشقان اہل بیت تھے، جنہوں نے ہمیں تاریخ ہم تک پہنچائی، انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا، جب مدینہ میں جھگڑے ہو رہے تھے، خانہ جنگی کی صورتحال تھی، چاروں طرف سے لوگ مخالف ہو گئے تھے خلیفہ سوم کے، یہاں امیر المومنین نے اپنے خاص اصحاب کو لیا، ابو ذر و مقداد و سلمان و عمار و امثالہم کو، اور کہا چلو مدینہ سے باہر وہاں خیمے لگا لو، کل سے درس ہمارا وہاں شروع ہوگا، کل سے حدیثیں وہاں بیان کروں گا۔ مدینہ جب تک یہ خانہ جنگی رہی، علی مدینہ کے مدافعات میں خیمے لگا کے اپنے آل اولاد کے ساتھ رہے۔ توجہ چاروں بڑی، جب خبر دی گئی کہ یا علی قتل کر دیا گیا اس شخص کو، تو میرا مولانا نے کہا ماذا افعل، یعنی میں کیا کروں، what can I do، میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ جو حقیقت ہے، اس حقیقت کو ایک طرف رکھیے، اور ایک طرف یہ بات کہ جی مولانا نے بچوں کو بچہ اس میں یہ نہیں سوچ رہا کہ حسن وہ شجاع الگ ہے، حسین وہ شجاع الگ ہے، ان کو دروازے پہ علی نے حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا۔ اب یہاں تو دو ہی باتیں سامنے آ سکتی، یا تو نعوذ باللہ من ذالک کان پکڑ کے توبہ کہ حسن حسین دفاع نہیں کر سکے اور اس شخص کو قتل کر دیا گیا، یا یہ کہ جب حسن حسین نے دیکھا ہوگا تو کہا بسم اللہ اپنا کام کیجیے، ہم لوگ جا رہے ہیں، تو یہ بھی عجیب و غریب بات ہو جائے گی۔ انسان سوچتا نہیں ہے کہ ہم یہ ساری باتیں جو اپنے ذہن میں لے رہے ہیں کیسے لے رہے ہیں۔ یہ ساری کہانی صرف اس لیے بنائی گئی کہ یہ ثابت کیا جائے کہ ان دونوں کے آپس میں ماحول بڑے اچھے تھے، دوستانہ تھے، تعلقات بڑے اچھے تھے، تاکہ ہم جو بعد میں آئے ہم لوگ تمام وہ احادیث معصومین جس میں مخالفین اہل بیت کو واقعاً جسے کہا جائے جہنم کے آخری کونے میں پھینکا کہ ہم وہ کہیں کہ وہ حدیثیں تو ساری ضعیف ہیں، اصل تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی، لوگ آپس میں دوست تھے، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے تھے، ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرتے تھے، ایک دوسرے سے رشتہ داریاں بناتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیے بات کہاں سے کہاں تبدیل ہو۔